18,000 سال. کتنے جی؟ کام آپ کا ہے، یاد میں کروا رہا ہوں. تو سبحان اللہ. 18,000 سال. اور وہ سال دنیا والے نہیں، اوپر والے سال. وہاں کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. آج جا کے گھر جن کو حساب بہت آتا ہے نا، وہ مجھے اس اگلے درس میں جواب دیں کہ 18,000 سال دنیا کے حساب کے مطابق کتنے بنتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کیلکولیٹر جواب دے جائے گا. 18,000 سال. کہا جی کیسے؟ فرمایا کہ مسئلہ ہی تو میں نہیں سمجھ آیا. گھڑی میں سے سیل نکال دو اور 100 سال کے بعد ڈالو، جہاں سے ٹائم رکا تھا وہاں سے چلے گا. فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. فرمایا مصطفیٰ اس جہان کی جان تھے، جہان سے جان کو اللہ نے نکال دیا، کائنات کا نظام چلنا بند ہو گیا. جب جان کو جہان میں ڈالنا شروع کیا، اللہ نے کنڈی بھی ہلتی رہی، پانی بھی گرم ہوتا رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ تو مسئلہ ہی بڑا آسان ہے. جب جان کو جہانوں میں ڈالا، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اچھا یہ ترتیب نہیں ہے کیونکہ بس وہ محبت کے میدان میں ہم چل نکلے تو ترتیب ٹوٹ چکی ہے. لیکن انشاءاللہ جو جو باتیں آپ سنتے جا رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہنوں میں اور سینوں میں بیٹھتی چلی جائیں گی. دوسری بات یہ ہے جناب کہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راتوں جاگتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، سوتے نہیں تھے. 29واں پارہ پڑھے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. سونے آپ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، کبھی تو آرام فرما لیا. اچھا یہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جاگتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اس لیے جاگتے تھے کہ میری امت بخشی جائے. کیوں جاگتے تھے؟ ہم بخشے جائیں. ہمارے لیے حضور جاگتے، اپنے لیے کیوں جاگنا؟ ہمارے لیے حضور جاگتے. لیکن جس نے حضور میں معراج پہ جانا تھا، حضور شام ہوتے ہی سو گئے. حضور آرام فرمانا شروع. لوگ کوئی بولا جی دیکھو جی اگر علم ہوتا تو معراج کی تیاری کرتے، سو کیوں گے؟ میں کہا چل جاؤ تمہیں مسئلے کیوں نہیں سمجھ آتے. حضور عام دنوں میں اس لیے جاگتے رہے امت بخشی جائے، اور آج اس لیے سوئے تاکہ دنیا والوں کو بتانا ہے میرے غلاموں میں تمہارے لیے جاگتا رہا ہوں، آج اس لیے سو رہا ہوں کہ تمہاری بخشش کا تحفہ اللہ مجھے عطا فرما رہا ہے. آج تھکاوٹ دور کرنی ہے، حضور سو آرام فرما رہے. اللہ نے فرمایا یا جبرائیل، جی رب جلیل حکم فرمائی. کہا جبرائیل، فوراً ایک لمحے میں حاضر ہو گئے. تو کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ میں حضرت بابا بلے شاہ صاحب کی زبان میں، ہماری جو پنجابی زبان میں ایک ہی جملہ اس طرح عرض کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا جبرائیل جا آج میرے یار نو بلا لیا. اچھا کیوں جی؟ میرا گلہ کرن نو جی کرتا ہے، اور کیوں؟ جا میرے محبوب نو سد کے لیا. لوگ کہتے ہیں دروازے ہیں ہی نہیں آسمان کے تو حضور کیسے چلے گئے دروازوں سے آ کے؟ یہ سوال کرتے ہیں لوگ، اور وہ لوگ سوال کرتے ہیں جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جناب سرکار تو بعد میں گئے، حضرت آدم تو پہلے آئے. اونچی آواز میں سوال میرا یہ ہے کہ حضرت آدم جب اس دنیا میں آئے تو کون سے دروازوں سے آئے؟ دوسرا سوال حضرت عیسیٰ، قرآن کہتا ہے برفعہ اللہ کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بلایا. کیڑے دروازے سے؟ اب سنو جملہ، نتیجہ جو پیش کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں جن راستوں سے بابا آدم آ سکتے ہیں اور جناب عیسیٰ جا سکتے ہیں، انہی راستوں سے میرے اور آپ کے آقا جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں. لیکن ایک فرق ہے، ایک فرق ہے. حضرت آدم آئے ہیں ابھی تک گئے نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ گئے ہیں ابھی تک حضور چلے نہیں گئے اور آ بھی گئے. کیوں ایسا کیوں ہوا؟ جب حضور گئے اللہ نے پوچھا محبوب کیا پروگرام ہے؟ کہا یا اللہ پروگرام تو یہی ہے کہ تجھے دیکھتا رہوں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے مدینے میں غریب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. حضور چاہتے ہیں تو کبھی بھی واپس
نہ آتے، لیکن فرمایا یا اللہ، عرض کیا یا اللہ مجھے میری امت کے غریب بہت یاد آتے ہیں، میں اپنے فقیروں کو واپس جانا ہے، میں نے بلال کے پاس جانا ہے، میں نے مصعب کے پاس جانا ہے، میں نے ابو بکر کے پاس جانا ہے۔ حضور واپس بھی آ گئے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو بلا کر لاؤ اور 70,000 نوری فرشتوں کا جلوس لے کر جاؤ۔ آپ کی توجہ، بس کتنے ہزار فرشتے؟ 1,24,000 نبیوں کے پاس اکیلے آتے رہے، خالی جبریل امین، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں۔ اور آج کتنے آ رہے ہیں؟ کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے محبوب دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے جلوس میں جانے کا حکم دینا یہ اللہ کی سنت ہے، اور جلوس میں آنا جبریل امین کی سنت ہے۔ یہ جلوس جو نکالنا ہے 12 ربیع الاول کو نکالا جاتا ہے، یہ جبریل امین کی سنت پر عمل کیا جاتا ہے۔ 70,000 اور فرشتے کون سے؟ نوری فرشتے، اور فرمایا سب نے پیدل جانا ہے، سواری نہیں، سواری میرے محبوب کے لیے۔ بگی پہ تو صرف دولہا ہی بیٹھتا ہے، باراتی پیدل چلتے ہیں۔ کہا پیدل جانا ہے تم نے، سواری پہ میرا محبوب بیٹھے گا۔ اچھا جی سواری کہاں سے لے کے جاؤ؟ فرمایا 70,000 نوری ہیں، تم بھی نوری ہو، تو سواری بھی تو نور کی ہونی چاہیے۔ جنت میں پہنچے، دیکھا ہے ہزاروں براق، براق کہتے ہیں جس کا جو حجم ہے، جس کا جو قد ہے وہ گدھے سے یعنی حمار سے تھوڑا اونچا ہوتا ہے اور خچر سے تھوڑا کم ہوتا ہے، اس کو عربی میں براق کہتے ہیں، اور یہ برق سے بنا ہے جو بجلی کی رفتار سے دوڑتا ہے، اس کی رفتار اتنی ہے۔ دیکھا ہزاروں براقیں اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، وجد کر رہے ہیں۔ اچھا جی کیوں؟ سب نے ایک ہی کہا کیوں نہ خوشیاں منائیں، آج کملی والے نے آنا ہے، آج کملی والے نے آنا ہے۔ اور خدا بھی یہی فرما رہا ہے کہ عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں۔ آج اس لیے خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج کملی والے نے آنا ہے، اور ہم اس لیے ہنس رہے ہیں کہ ہم نے جانا ہے حضور کو لینے کے۔ ایک رو رہا تھا، ایک کیا کر رہا تھا؟ جانور ہو کر رو رہا ہے، اور بندے ہو کر نہیں روتے۔ عجیب بات ہے، نوری جانور جس کو رونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن بس وہ جبریل امین کو اس کی ادا پسند آ گئی۔ آپ نے پوچھا تو کیوں رو رہے ہیں؟ تیری ڈیوٹی لائی سی، پھر کہو سبحان اللہ۔ یہ کچھ باتیں تھیں کتابوں کی، کچھ باتیں تھیں بزرگوں کی خدمت میں بیٹھ کے جا سکتے۔ علم پڑھنے سے بھی آتا ہے، علم سننے سے بھی آتا ہے، علم بزرگوں کو دیکھنے سے بھی آتا ہے۔ تو یہ داتا صاحب کا فیض آپ کو ملتا ہے، جو خوش ہو رہا ہے وہ بس کہے سبحان اللہ۔ اچھا کہا تو کیوں رو رہے ہیں؟ کہوں کی مسئلہ ہے؟ سارے عصر تو رو رہے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ کہنا جبریل میں سنیا جڑا روے ہوتا ہی کم ہو گئے، جڑا روے فرمایا تیرا کام ہو گیا ہے، تیرا کام ہو گیا، تینوں ہی لے کے جانا ہے، کیونکہ تو رو رہے ہیں۔ معلوم ہوا رونا کبھی کام آ جاتا ہے۔ اللہ سے پرنام آنکھ مانگا کرو، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ فرمایا میرے محبوب آپ کے کچھ غلام ایسے بھی ہیں جب قرآن نازل ہو رہا ہوتا وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور جناب جبرائیل اس کو دے کر آئے، کروڑوں سالوں کا سفر۔ فرمایا کہ جاؤ بلا کر لاؤ۔ اچھا جب یہ انویٹیشن کارڈ جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک مضمون ہوتا ہے، دعوت ولیمہ تقریب نکاح ہے، نکاح مسنون لکھا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ تم میرے محبوب کو بلانے کے لیے جا رہے ہو، تو جو کارڈ لے کر جا رہے ہو اس کا مضمون پتہ ہے کیا تھا؟ عربی کے اندر آتا ہے ان ربک یشتاق الیک، اس طرح لفظ ہے، لیکن پنجابی کے اندر کہ جب میرے محبوب کو دعوت نامہ پیش کرو گے نا تو یہ کہنا اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا کمال ہے کہ جس رب نے بنایا وہی دیکھنا چاہتا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، حسان بن ثابت بولے یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ اچھا دیکھ کیسے سکتی تھی؟ خود ہی کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ
تلد النساء، یا رسول اللہ دیکھتی تو تب جب ایسا کسی ماں نے جنا ہوتا ہے۔ کہا جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو، یہ نہیں کہ آپ کا رب آپ کو دیکھنے کا شوق رکھتا، نہیں، کہا اشتیاق رکھتا ہے، اشتیاق، کیونکہ الفاظ کی کثرت معنی کی کثرت پر دلالت کرتی ہے۔ فرمایا یہ کہنا شوق نہیں، بے حد شوق رکھتا ہے۔ آج اپنے محبوب نو دیکھنا ہے، آج میرے محبوب نو لا کے دیکھنا۔ اچھا کیسے آئے جی؟ کہا دروازے سے نہیں جانا، حضور آرام کر رہے، نیند میں خلل آ گیا تو تمہاری نورانیت چھن جائے گی، آرام کر رہے ہیں، اوپر سے سوراخ 6000 دوری پر ہے، کتنے؟ واقعہ معراج آپ کو یاد ہونا چاہیے، حضور کا سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ، کیوں کہ آج سائنسدانوں نے چاند پر قدم رکھنے کی باتیں کر لی ہیں، 69 میں 2 آدمی رکھ بھی آئے ہیں اور مٹی بھی لے کر آئے، مریخ کے سفر کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے مریخ پہ بھی پہنچنا ہے، جو 7 ستارے بڑے۔ تو فرمایا محبوب ہم آپ کو ایسا معجزہ دیں گے کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں لگاتے پھرے، جہاں آپ کے قدم گئے کسی کی سوچ میں نہیں جا سکتی، سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ چاند تو یہ ہے چوتھے تیسرے آسمان پر، اور حضور کہاں تک گئے کسی کو پتہ ہی نہیں، جبریل کو نہیں پتا تو باقی کسی کو کیا پتا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کہا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آمنہ کا لال کہاں سے ہو کے آ گیا۔ اچھا آئے، کہا کہ یا اللہ کیسے جاؤں، اتنی چھوٹی، اتنا چھوٹے سوراخ کر کے اندر جاؤں؟ کہا اپنی ہستی کو فنا کر دے، فنا کر دے، نچوڑ دے اپنے آپ۔ جس طرح ایک میں اس کی مثال کیوں دیتا ہوں، ایک سی ڈی کے اندر ہزاروں نعتیں آ جاتی ہیں، ایک یو ایس پی کے اندر ہزاروں نعتیں، ہزاروں تقریریں آ جاتی ہیں، چھوٹی سی، اس نے اپنا حجم چھوٹا کیا، اپنی ہستی کو فنا کر دیا، فرمایا تو بھی اپنی ہستی کو فنا کر، مروڑ لو اپنے آپ کو، اندر چلے جاؤ۔ اندر آئے، دیکھا حضور سو رہے، آرام کر رہے، پھر واپس گئے، کروڑوں سالوں کا سفر لمحے میں طے کیے، یا اللہ تیرا محبوب سو رہا ہے، اس کو اٹھانا کیسے ہے؟ اللہ اپنے محبوب کی بارگاہ کی آداب، جبریل بھی حضور کی مجلس کی آداب اللہ سے سیکھ رہا ہے، جبریل بھی حضور کی آداب اللہ سے سیکھ، اور اللہ خود سکھاتا ہے۔ فرمایا جبریل جب میں نے یہ تیرے 2 ہونٹ بنائے تھے تو کافور کا مطلب ٹھنڈک، جس چیز کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے، کہا میں نے اس لیے بنائے تھے کہ معراج کی رات میرے محبوب آرام کر رہے ہوں گے، اور ان کے قدموں کو جب محبت سے بوسہ دے گا تو ان کی آنکھ کھل جائے گی۔ اچھا جی، تو لفظ کیا ہے؟ کہا قبل قدمین، یہ نہیں کہا ایک قدم کو چھوڑنا، کہا دونوں قدموں کو چھوڑنا، اور ایک بار نہیں چھوڑنا، بار بار چھوڑنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، آنکھیں بند کر دی، پھر کھولی، دیکھا چوم رہے، پھر بند کر دی، کہو سبحان اللہ، اللہ، پھر سرکار سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ آنکھ بند کرتے ہیں کھول دیتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا جبریل یہ موقع دوبارہ نہیں ملنا، یہ موقع نہیں ملنا، اس لیے تجھے موقع دے رہا ہوں، یہ پیکیج آج کے لیے ہے، یہ ختم ہو جائے گا، اس نے پھر دوبارہ کبھی نہیں آنا، پر جتنا چومنا چاہتا ہے چوم لے۔ چومن دی ریت ساکو جبریل نے سکھائی، اور وہ چوم چوم کر کیا کہہ رہے ہیں؟ آج لوگ بے ایمان کہتے ہیں جبریل استاد ہے اور حضور شاگرد ہے۔ میں نے کہا استاد دیکھ لو کیسا ہے، شاگرد کے قدم چوم رہا ہے، اور بار بار چوم کر کہہ رہے ہیں حضور میں آپ کا ادنا غلام ہوں اور خادم ہوں، اور چوم کا اس نتیجے پر پہنچ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزاج و مصطفیٰ کی تلیوں میں دیکھا، اور بار بار کہہ رہے ہیں تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کا رب آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، بنانے والا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کہا چلو، براق آ گیا، حضور جب اس پہ سوار ہونے لگے تو اچھلا، کودا، اعلیٰ حضرت نے لکھا اتنا کودا کہ اس کی جو کمر تھی آسمان تک پہنچی۔ یہ مسئلہ سمجھ نہیں آنا، حضور کے غلاموں تو سمجھ آتے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اتنا کودا، اس کی جو کمر تھی وہ آسمان تک چلی۔ جبریل امین نے کہا کیا ہو گیا، تجھے نہیں پتا حضور ہے؟ کہتا مجھے پتا ہے، اسی لیے تو وجد کر رہا ہوں۔ آج بھی اگر مجھے وجد نہیں آئے گا پھر کب آئے گا مجھے؟
آج میں اس لیے اپنے مقدر پہ ناز کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ مجھ پہ سوار ہونے واپس نیچے آ اچھا چونکہ یہ مسجد کا نام غوثیہ ہے اور جہاں میں آج کل میں استقبال نہیں ہوں وہاں بھی غوثیہ مسجد ہے، تو اعلیٰ حضرت نے یہاں پر میری ایک بات نہیں میں اب مجھے آئی ہوئی ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب اوپر ہوا نا اب حضور نے اس کے اوپر سوار ہونا تھا تو کیسے سوار ہونا تھا؟ غوث پاک نے اپنے کندھے نیچے رکھ دی، روح آپ کی وہاں پہ آئی فتاوی رضویہ شریف کے اندر۔ لیکن میری دعا ہے مسئلہ مجھے تو داتا صاحب ہی سمجھ آیا ہے، اللہ کرے یہ مسئلہ سمجھ آئے تو بگڑی بن جائے۔ آپ نے اپنے کندھے جب رکھے تو سرکار نے فرمایا عبد القادر میرا جو قدم ہے وہ تیری گردن پر ہے اور تیرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہو۔ یہ مسئلہ یہاں سے نکلتا ہے۔ اچھا سرکار سوار ہونے لگے تو برات ایسے کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ یا رسول اللہ آج دریائے کرم جوش میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا کہو؟ کہا حضور نے آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جب جنت میں جائیں تو میرے اوپر سوار ہو کر جائیں۔ کیا معراج کی باتیں اللہ اکبر سی معراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آون والا صدیہ طالب تے گیا مطلوب تھے جبرائیل سی صد لے جان والا عقل تے انے آخدے بن دروازے حضور کیویں لنگ گئے یارو ایتھے عقل نو کی دخل ہے جانے جان والا یا لے جان والا عقل نو ایتھے کی دخل ہے معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں یہ میں اگلے خطبے میں عرض کروں گا۔ حضرت میاں صاحب میرے اعلیٰ حضرت شیر ربانی سے کسی نے پوچھا کہ پھر کیا کیا باتیں ہوئی تو آپ نے پھر فرمایا تھا کہ کیا باتیں ہوئی ہیں معراج میں، اس پر پھر آگے گفتگو کریں گے۔ آج جو بات عرض کر رہا ہوں تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تجھ پر سوار ہو کر جاؤ۔ اس نے کہا نہیں حضور ایسے نہیں، اپنی شہادت والی انگلی میری گردن پر لگا دیں تاکہ نشانی میرے پاس محفوظ رہے، کیونکہ جب آپ جنت میں جا رہے ہوں گے ہر کوئی راہ کہے گا آپ نے میرے اوپر سوار ہو کر جانا ہے، میں سب سے پیچھے کھڑا ہوں گا۔ جب سارے تھک ہار کے ختم ہو جائیں گے نا میں کہوں گا نشانی لاؤ، نشانی تو حضور نے میری گردن پر لگائی۔ حضور نے اپنی مبارک انگلی جس انگلی کا اشارہ ہو جائے چاند ٹوٹ جاتا ہے، انگلی حضور نے رکھی نشان پڑ گیا، کہتا حضور ہوں میں نے کوئی پرواہ نہیں، ان میں نے پتا تسی میرے اوپر ہی سوار ہو کے جاؤ گے۔ اچھا دوسری بات یا رسول اللہ ہاں میرے اوپر سوار ہو اور میں ایک اور اعزاز بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بتاؤ؟ کہا میری مہار بلال حبشی نے پکڑی ہو۔ سرکار نے فرمایا بھی قبول ہو گئی، سوار ہو گئی۔ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے اس کی رفتار اتنی تیز تھی جہاں اس کا قدم جاتا تھا وہاں جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ اس کی نظر کتنی تھی؟ میری اور آپ کی آنکھ میں چھوٹا سا موتیا ہے، ہم یہاں سے باہر جائیں تو چوتھے آسمان پر نظر چلی جاتی، وہ تو تھا ہی نور کا۔ اس کی رفتار کتنی تھی؟ دنیا میں سب سے تیز رفتار ہمارے آقا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبیوں کے بعد اس کو راہ کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب اس کے اوپر بیٹھا ہائے ہائے آج موٹر سائیکل 40 کی سپیڈ پہ چلا رہے ہوں باپ آوازیں دیتا رہ جاتے ہیں، ہمیں آواز ہی نہیں آتی، ہم کہتے ہیں ابو جی کیا کرتے پتہ ہی نہیں چلا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور کی فراست اتنی تیز رفتاری سے جا رہا ہے، 27ویں رات ہے، سخت اندھیرا ہے، سرکار فرماتے ہیں بہت تیز جا رہا تھا مگر اس کے باوجود میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہو کر بھی دیکھ لیا۔ میں زمین کے اوپر برات کے اوپر بیٹھا تھا، بجلی سے کروڑوں درجے زیادہ تیز جا رہا تھا، اس کے باوجود میں نے کیا دیکھا؟ رائت موسیٰ، میں اس کے اوپر بیٹھا تھا، میرے نیچے برات، اس کے نیچے زمین کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار، اور میں نے کیا دیکھا؟ قبر میں کھڑے ہو کر مجھ پر درود و سلام پڑھا۔ دیکھو ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ حضرت موسیٰ کا ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ اور شان حضور اپنی بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا لوگ ہیں بھئی چل لیں کہنے کہ پتہ نہیں مدینے کیسے اسلام پہنچتا ہے نہیں پہنچتا۔ فرمایا اتنی تیز رفتاری میں جا رہا ہوں اور قبر کے اندر حضرت موسیٰ کیا کر رہے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ شہید پارک سے تو مدینہ دور ہی نہیں ہے، یہاں سے تو مدینہ دور ہی نہیں، اور اب تو حضور آرام فرما رہے ساری روحیں حضور کے سامنے۔ سرکار فرماتے ہیں میرا امتی جب بھی محبت سے سلام پڑھتا اس کا سلام میں خود سنتا ہوں۔ سبحان اللہ
جزاک اچھا جی. اگلی بات یہ ہے کہ حضور برات پر بیٹھ کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے. راستے میں 3 جگہ حضور نے نفل پڑھے. کتنی جگہ تھی؟ نمبر 1 مدینہ پاک. مدینہ پاک کے اندر حضور نے 2 نفل ادا کیے. کہا جبریل نے کہا حضور یہاں نفل پڑھے. فرمایا کیوں؟ کہا حضور یہاں ہی تو آپ نے آنا ہے. نمبر 2 حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو جہاں اللہ کی زیارت ہوئی تھی وہاں کوہ طور پر حضور نے 2 نفل پڑھے. اس طرح داؤد علیہ السلام کی ایک جگہ پر بھی نفل ادا کیا. مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو دیکھا 100 آدمی بیٹھا ہے, 150 بیٹھا ہوا ہے, 1,20,000 لوگ بیٹھے. اچھی آواز ہے. دادی قسم ہے کدی سکھ نو ویکھن والے سامنے نا کوئی گرو دی گل کرے نا تے نچ پیندا ہے, کہندا اوئے میرے گرو دی گل کیتی ہے. تو اس کا تو گرو بھی جھوٹا ہے, میرا اور آپ کا گرو سچا ہے. میں آپ کو ایکسپرٹ کر رہا ہوں, زندگی کا کوئی پتہ نہیں, بس حضور کا ذکر آئے تو خود وجد میں آ جائے. ہمارا گرو سچا ہے, اس کی باتیں سچی ہیں. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 1,24,000 نبی موجود ہیں. سرکار فرماتے ہیں ہم نے اپنا براق باندھا اور یار سوچو صحیح, پہلی صف میں حضرت آدم بیٹھتے ہیں, محبت سے کہو, حضرت یوسف بھی بیٹھے ہیں, حضرت موسیٰ بیٹھے ہیں, حضرت داؤد بیٹھے ہیں, حضرت زکریا بیٹھے ہیں, حضرت یحییٰ بیٹھے ہیں, حضرت الیاس بیٹھے ہیں, حضرت ذوالکفل بیٹھے ہیں, حضرت یاسین بیٹھے ہیں, حضرت اسحاق بیٹھے ہیں, حضرت یعقوب بیٹھے ہیں. 1,24,000 نبی کہاں بیٹھے ہوں, خدا ہی جانتا ہے اس نبیوں کے امام کا کیا مقام ہوگا. جس کا ایک مقتدی اتنی شانیں رکھتا ہو کہ اگر اس